السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ مسائل سیکھے گروپ میں آپ سب کا استقبال ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں عنقریب ہم داخل ہونے والے ہیں، اور رمضان کے روزے رکھنا اسلام کا تیسرا فرض ہے، اور جو اس فرض سے انکار کرے وہ مسلمان نہیں رہتا، اور جو مسلمان اس فرض کو ادا نہ کرے وہ سخت گنہگار اور فاسق ہوتا ہے۔ رمضان کے فضائل تو بہت ہے، لیکن ہم صرف مسائل پر بات کریں گے۔ ہم رمضان المبارک کے ہر مسئلے پر آپ لوگوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں رہنمائی کریں گے۔ یہ ویڈیو اس کوشش کا پہلا حصہ ہے۔ زندگی رہی تو پورے رمضان المبارک میں یہ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ۔ آج ہم روزوں کے موٹے موٹے مسائل کا حل بتائیں گے، جس کا جاننا ہر روزے دار کے لیے رمضان سے پہلے بے حد ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے نیت کی۔ ہر عبادت کی صحت کے لیے نیت کا ہونا شرط ہے۔ مشکات شریف کی پہلی حدیث ہے کہ انما الاعمال بالنیات ولکل امرئ ما نوی۔ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ہر ایک کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی۔ اعمال کی قبولیت اور رد کا دار و مدار نیتوں پر ہی ہے۔ اچھی نیت اچھی جزا، بری نیت بری جزا۔ اس کو ایک مثال سے سمجھ لیجئے، جیسے گھر میں کھڑکی بنانا کوئی ثواب کا کام نہیں ہے، لیکن اگر کوئی گھر کی کھڑکی بناتے وقت یہ نیت کر لیتا ہے کہ اس کھڑکی سے اذان کی آوازیں آئیں گی تو کھڑکی بنانا بھی ثواب ہوگا، حالانکہ فی نفس ہی کھڑکی بنانا کوئی ثواب کا کام نہیں ہے، لیکن یہ صرف نیت کا کمال ہے کہ بنا ثواب کی چیز کو بھی ثواب بنا دیتا ہے۔ بات سمجھ میں یہ آئی کہ عمل نیکی تبھی بنے گا جب اس میں نیت نیکی کی ہوگی۔ جیسے ہاتھ منہ دھونے میں نہ ثواب ملتا ہے نہ گناہ جھڑتے ہیں، لیکن وضو کی نیت اور نماز کی نیت سے ہاتھ منہ دھونے سے ثواب بھی ملتا ہے اور گناہ بھی جھڑتے ہیں۔ تو نیت کی اتنی اہمیت ہے عبادت میں اور اعمال میں۔ روزہ چاہے فرض ہو، نفل ہو، قضا ہو یا نذر کا ہو، یعنی منت کا ہو، نیت کے بغیر صحیح نہیں ہوگا۔ بغیر نیت کھائے پیے دن بھر رہا تو وہ روزہ نہیں کہلاتا۔ رمضان المبارک میں رات میں ہی نیت کر لینا افضل ہے۔ کچھ فقہا، کچھ علماء کے نزدیک ایسا ہی کرنا ضروری ہے، ان کے نزدیک اس کے بنا روزہ درست نہیں ہوتا۔ نیت کے لیے زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، صرف دل کا ارادہ ہی کافی ہے۔ ویسے تو سحری کے لیے اٹھنا اور سحری کھانا یہ بھی نیت میں ہی شمار ہوگا، لیکن اگر کسی وجہ سے رات میں نیت نہیں کر سکا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صبح بھی نیت کی جا سکتی ہے۔ امام صاحب کے نزدیک نصف النہار تک، یعنی آدھے دن تک نیت کی جا سکتی ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھ لیجئے۔ مثال کے طور پر صبح 6 بجے اگر صبح صادق ہو رہی ہے اور غروب آفتاب یعنی سورج 6 بجے ہی ڈوب رہا ہے تو 12 گھنٹے کا دن ہو گیا، تو آپ دن کے 12 بجے سے پہلے تک نیت کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد نیت کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ کچھ علماء نے احتیاطاً یہ بھی فرمایا ہے کہ نصف النہار سے 1 گھنٹہ پہلے تک نیت کر لینی چاہیے، یعنی جو میں نے مثال بتائی 12 بجے کی، تو 11 بجے ہی نیت کر لینا یہ افضل ہے، اولا ہے۔ یہ میں نے مثال دی ہے، آپ روزے صبح صادق کا اور افطاری کا ٹائمنگ لگا کر آپ اس کا حساب کر سکتے ہیں۔ ہر روزے کے لیے نیت الگ الگ کرنا ضروری ہے۔ کوئی پورے رمضان کی ہی اگر شروع میں ہی نیت کر لے کہ میں پورے رمضان کے روزے رکھوں گا، ایسے یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ ہر روزے کے لیے نیت الگ الگ کرنا ضروری ہے۔ پورے رمضان کی نیت یا 10 روزے 20 روزے کی نیت ایک ساتھ کر لینا کافی نہیں ہے۔ اگر رات کو سوتے وقت بھی نیت کر لی تو یہ بھی کافی ہو جائے گا۔ اگر کسی نے رات میں ہی نیت کر لی تھی کہ مجھے صبح روزہ ہی نہیں رکھنا ہے، اور اسی خیال میں وہ سو گیا اور صبح اٹھا، سحری کو بھی نہیں اٹھا، ڈائریکٹ سورج نکلنے کے بعد 9-10 بجے وہ اگر اٹھا اور اس وقت اس کو احساس ہوا کہ، یا کسی نے احساس دلایا کہ بھئی روزہ رمضان ہے، روزہ چھوڑنا جو ہے بہت بری بات ہے، تو نصف النہار سے پہلے یعنی آدھا دن سے پہلے اگر اس نے نیت کر لی تو بھی روزہ ہو جائے گا، بشرطے کہ اس نے کچھ کھایا پیا نہ ہو۔ اگر کسی نے کم علمی کی بنا پر رمضان میں یہ نیت کر لی
کہ मैं रमज़ान का रोज़ा नहीं रख रहा हूं बल्कि नफली रोज़ा रख रहा हूं, तब भी रमज़ान का ही रोज़ा समझा जाएगा, नफिल रोज़ा नहीं होगा। अगर किसी ने पिछले रमज़ान के रोज़े की कज़ा उसकी बाकी थी, अब रमज़ान आ गया, उसने ये नीयत कर ली कम इल्मी की बिना पर कि मैं पिछले रमज़ान के रोज़े में रख रहा हूं इस रमज़ान में, तो वो रोज़े नहीं होंगे उसके, यानी कज़ा रोज़े नहीं होंगे बल्कि इसी रमज़ान के रोज़े होंगे। अगर किसी ने मन्नत मानी थी कि मैं फला काम होगा तो मैं 10 रोज़े रखूंगा और रमज़ान आ गया और कम इल्मी की बिना पर उसने ये नीयत की कि मैं वो मन्नत के रोज़े रमज़ान में रख रहा हूं, तो भी उसके मन्नत के रोज़े नहीं होंगे बल्कि रमज़ान के ही रोज़े होंगे। कुछ लोग ये समझते हैं कि नीयत करने के बाद यानी दुआ पढ़ने के बाद खाना पीना नहीं चाहिए। ये बिल्कुल गलत बात है। आप सुबह सादिक तक यानी जब सहरी का वक्त ख़त्म होने तक आप खा पी सकते हैं, चाहे आपने नीयत की हो या नहीं की हो। हैज़ वाली औरत के लिए रोज़ा रखना जायज़ नहीं है, नहीं, जिस औरत को माहवारी आई हो उसके लिए रोज़ा रखना जायज़ नहीं है, लेकिन बाद में क़ज़ा करना ज़रूरी है। सहरी में ताख़ीर करना यानी देर करना मुस्तहब है, लेकिन इतनी ताख़ीर करना कि जिससे टाइमिंग में शक हो जाए मकरूह है। इफ्तारी में जल्दी करना सुन्नत है, बिला वजह देर करना, बिला वजह ताख़ीर करना मकरूह है। बिना सहरी का भी रोज़ा हो जाता है, लेकिन सहरी करना सुन्नत है। वो एक सुन्नत के सवाब से महरूम हो जाता है बिना सहरी के रोज़ा रखने वाला। इसलिए रमज़ान का महीना है, हम पहले से ही मुजाहिदे के लिए और कुर्बानी के लिए तैयार रहे तो सारी चीज़ें आसान हो जाती है। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले मसाइल अगले वीडियो में इंशाअल्लाह बयान किए जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।